سیاست میں ہلچل اور تلاطم، نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے نون لیگ کی حکومت کو درخواست، نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے حکومتی کارروائیاں جاری، وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات، حتمی فیصلے پر سوچ و بچار، نیب سے بھی رائے مانگ لی گئی، قائد نون لیگ لندن جانے کو تیار، بس نام ای سی ایل سے نکلنے کا انتظار۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے، انسان کی زندگی کا سوال ہے، کسی کے صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دشمن بھی اگر بیمار ہو، مخالف بھی اگر بیمار ہو، اس کے لیے صحت کی دعا کریں، اور انسانی بنیادوں پر عمران خان اس کو نہیں روکے گا، اس کو جانے دے گا۔ ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر ریلیز دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کی گفتگو، فردوس عاشقوان کہتی ہیں نواز شریف کی صحت پر کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ شریف صاحب ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے بار بار یہ باور کروایا کہ صحت مند تندرست نواز شریف، اس کے ساتھ ہماری سیاسی پنجہ آزمائی جاری رہے گی۔ بیمار نواز شریف پہ حکومت کوئی سیاست نہیں کرے۔ میاں صاحب کی زندگی نہ صرف ان کی فیملی کے لیے، میرے لیے، بلکہ پوری قوم کی امانت ہے، اور اس زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ اگر میاں صاحب کو باہر جانا پڑتا ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے۔ نواز شریف چھوٹے بھائی شہباز کے ہمراہ اتوار کو لندن پہنچ جائیں گے، خاندانی ذرائع نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں علاج پہلے، سیاست بعد میں۔ نواز شریف کو بیرون ملک جانا چاہیے، ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کسی سطح پہ نہ کوئی این آر او ہے، نہ کوئی ڈیل ہے۔ دیکھیں ان کو جو 8 ویک کا ریلیف دیا گیا وہ اسی میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں دیا گیا۔ آج جو وہ باہر جا کر علاج کرانے کی بات کر رہے ہیں، انہی 8 ہفتوں میں وہ بھی میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، اور ان کی واقعی ہی جو حالت ہے، ہی از میڈیکلی سیریسلی سک۔ کسی سطح پر کوئی این آر او یا ڈیل نہیں، نواز شریف کی حالت واقعی بہت خراب ہے۔ عثمان ڈار کی آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، مولانا فضل الرحمان نے بھی خصوصی انٹرویو دیا، کہا آزادی مارچ سے دوستوں کو رعایتیں ملی تو مبارکباد دوں گا، خفیہ مذاکرات کا بھی انکشاف، کہا بات کھل کر ہونی چاہیے، ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے، اس ناجائز حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس آزادی مارچ کی کامیابی ہے کہ ہمارے حلیفوں کو اب حکومت رعایتیں دینے پہ آ گئی ہیں، کچھ تھوڑی سی پسپائی دی گئی ہیں حکومت اور ان کے ادارے۔ تو اگر آزادی مارچ سے ہمارے ہی دوستوں کو کچھ رعایتیں مل رہی ہیں تو میں تو ان کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اس کو آزادی مارچ کی ایک جزوی کامیابی سے ہی لیکن کامیابی قرار دوں گا۔ مذاکرات کی کمیٹی آتی جاتی رہتی ہے، ہم نے ان کو پیغام دیا کہ ہمارے پاس آؤ تو استعفیٰ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آیا کرو۔ اسلام آباد میں جے یو آئی کا آزادی مارچ جاری، مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا مذاکراتی کمیٹی میں ہمارے موقف کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، کہا ہمارے پاس آنا ہو تو استعفیٰ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہیں۔ نواز شریف نے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے نون لیگ کی 4 رکنی ٹیم تشکیل دی تھی، احسن اقبال، خواجہ آصف، خرم دستگیر اور رانا تنویر شامل۔ چاروں لیگی ارکان کو مولانا کے ساتھ کنٹینر پر نظر آنے کی ہدایت، شہباز شریف کا بھی جلد مولانا فضل الرحمان سے رابطہ متوقع ہے۔ آزادی مارچ ختم کرانے کے لیے حکومت متحرک، وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کی بیٹھک، کپتان نے پیغام دیا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ آئینی دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بات ہی نہیں سننے کو تیار۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جرگہ ہے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، وہ ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس ایوان کے لیے کوئی ایک اچھا شگون نہیں تھا کل، اگر اس طرح کے رویے رہے تو زیادہ دور نہیں کہ یہ سارا نظام لپیٹا جائے۔
یہ لوگ مذاکرات نہیں چاہتے، مولانا ٹائم پاس کر رہے ہیں تو ہم بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا قومی اسمبلی میں جارحانہ انداز۔ خواجہ آصف کبھی پلٹ کر وار، کہا مذاکرات کی زیادہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، یاد رکھیں نظام لپٹ بھی سکتا ہے۔ لیگی رہنما کے بیان پر مراد سعید کا جلال، دبئی کے اقامہ اور نوکری کا تانا دیا۔ قومی اسمبلی میں اسد محمود نے علی امین گنڈا پور کا الیکشن کا چیلنج قبول کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان، تم دھاندلی کی بات کرتے ہو، آؤ کیمرے لگا کے دوبارہ الیکشن لڑ لو، لیکن بھاگ رہے ہیں، آ جاؤ، اس میں ضرورت نہیں ہے۔ چیلنج قبول ہے، الیکشن کا اعلان کروائے، مستعفی ہونے کا اعلان کروائے، کل الیکشن رکھیں۔ دھڑا دھڑ بل پاس کرنے پر اپوزیشن تاحال برہم۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی درخواست قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ موقف اپنایا، ڈپٹی اسپیکر اراکین اسمبلی کا اعتماد کھو چکے، قواعد کی خلاف ورزی کا الزام۔ نوٹس کے 7 دن بعد قرارداد کو کارروائی کے لیے ایجنڈے میں شامل کر دیا جائے گا۔ سلیکٹڈ سے جان چھڑانا ہوگی، پوری اپوزیشن متفق ہے۔ بلال بھٹو کا مظفر گڑھ میں جالوں سے خطاب، کہا کچھ قوتیں دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ دھرنے میں شرکت کا پھر اشارہ دے دیا۔ دھرنے غیر جمہوری نہیں، معلوم تھا خان صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کی گفتگو، کہا شفاف الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری کی صحت پر اظہار تشویش، گرفتاری کو بھی کا دور، آج کھلے گا کرتارپور کوریڈور، تاریخ ساز گھڑی آن پہنچی، بھارتی مہمان بھی تشریف لائیں گے، سکھ برادری پرجوش، پاکستان کے گن گانے لگی۔ دنیا دے سکھاں دے وچ ہی نا ورلڈ دے وچ ہی پوری خوشی ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں آنے کے سے بہت خوش ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ زیادہ جہاں سدھو صاحب آئے تھے تو ہم نے بہت اچھا لگا۔ عمران خان زندہ باد۔ نفرت کی آگ میں ہماری ٹیم جو آج ہاری ہے ناقص کارکردگی وجہ سے آ رہی ہے، یہ دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اچھی ٹیموں کے ساتھ ان کا میچ ہے، ایسے میچ اگر کھیلتے رہے تو بہت مشکل ہے جی۔ تیسرا میچ بھی ہار گئے ہیں، بہت بری بات ہے۔ حکومت کا بجلی صارفین کے بجٹ میں 226 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں 300 یونٹ سے کم زرعی صارفین کو خصوصی سبسڈی دی جائے گی۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے بھی رعایتی پیکج لا رہے ہیں۔ رعایتی نرخ اضافی بجلی استعمال کرنے والوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ کراچی میں سبزی فروش عوام کو لوٹنے لگے، سبزی منڈی میں اعلیٰ ترین ٹماٹر 90 روپے فی کلو پر دستیاب، شہر میں 200 روپے فی کلو پر فروخت، منڈی میں لیمو 100 روپے اور بازار میں 240 روپے فی کلو، منڈی میں دھنیا 20 روپے کلو، بازار میں 20 روپے کی چھوٹی سی گڈی۔ ناجائز منافع خوروں کا شہر پر قبضہ، انتظامیہ غائب، شہریوں کا کوئی پرسان حل نہیں۔ گھریلو جھگڑے نے انسان کو حیوان بنا دیا، فیصل آباد میں شوہر کا بیوی اور بیٹیوں پر وحشیانہ تشدد، ملزم نے ہتھوڑے کے وار سے بیوی کو مار ڈالا، 2 بیٹیاں بھی زخمی، پولیس نے ملزم ریاض کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے رینجرز میدان میں آ گئی، شہر کے 150 سے زائد مقامات پر اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، سوات کے ڈپٹی کمشنر آفس میں لاکھوں روپے کے غبن کا انکشاف، ڈرائیونگ لائسنس کی مد میں 500 روپے یومیہ وصول ہوتے ہیں، رسید بھی کوئی نہیں دی جاتی، ریکارڈ موجود ہی نہیں، شہری نے سٹیزن پورٹل پر شکایت کر دی۔ پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی، ترکی میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں محمد آصف نے تھائی لینڈ کے کیوسٹ کو 7-0 فریم سے شکست دے دی۔
بالکل افغان حکام کی جانب سے مسلسل 8ویں روز بھی اوچھی حرکتیں کی گئی ہیں. افغان سیکورٹی اہلکاروں نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں سے پاکستانی سفارت خانے کی گاڑیوں کا پھر پیچھا کیا اور ٹکر مار کے پاکستانی سفارت خانے کی گاڑیوں کے بمپر توڑ دیے. اب خبر دیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جلد بیرون ملک روانگی کا امکان ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بڑے بھائی کا نام ECL سے نکالنے کے لیے وزارت داخلہ میں رپورٹ جمع کرا دی، جس پر وزارت داخلہ نے باضابطہ طور پر کارروائی کا آغاز بھی کر دیا. وزیر اعظم نے بھی وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھک لگائی اور قانونی نکات پر مشاورت. سابق وزیر اعظم جلد بھریں گے اڑان، قائد نون لیگ کا پھر لندن جانے کا امکان. بیرون ملک جانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہونے لگی. پہلے چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت منظور ہوئی، پھر العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر سزا مشروط معطل ہو گئی. بڑے بھائی سروسز ہسپتال سے گھر آئے تو چھوٹے بھائی شہباز شریف درخواست لے کر وزارت داخلہ پہنچ گئے اور ECL سے نام نکالنے کا مطالبہ کر دیا. درخواست میں نواز شریف کی بیماری اور بیرون ملک علاج کو بنیاد بنایا گیا. ذرائع کے مطابق حکومت نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں لی جائے گی. سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے والد کی طبیعت پر تشویش کا اظہار کر دیا. کہتی ہیں ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، صحت پہلے اور سیاست بعد میں ہے. صحت پہلے سیاست بعد میں، مریم نواز بھی بول اٹھی. ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو شٹ اپ کال دے ڈالی. ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. میاں صاحب کو اگر بالکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بہت کرٹیکل ہے تو ان کو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جا کے اویل کرنا ہے. مریم نواز نے والد کی طبیعت پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا. مجھے اس وقت صرف اور صرف ان کی زندگی اور صحت کی فکر ہے. سیاست پوری زندگی چلتی رہے گی، والدین دوبارہ نہیں ملتے اور میں اپنی ماں کھو چکی ہوں 1 سال پہلے. میری اس وقت پوری توجہ میاں صاحب کے اوپر ہے. میں ان کو ملازموں پہ اور نرسز پہ نہیں چھوڑتی، میں 24/7 کے پاس ہوتی ہوں. میں بڑی مشکل سے آج عدالت میں حاضری کے لیے بھی آئی ہوں. سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج نے بھی ان کی صحت تشویشناک قرار دے دی. ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ میں لکھا، نواز شریف کے پلیٹلیٹس علاج کے باوجود مستحکم نہیں ہو رہے، تھراپی بھی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی. صحت کی صورتحال کے پیش نظر اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہے. نواز شریف کی صحت یا علاج پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف بتا دیا. پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پہلے دن سے موقف ہے کہ سیاست کو انسانی صحت سے الگ رکھا جائے. نواز شریف کا نام نیب کے کہنے پر ECL میں ڈالا گیا، اب نیب کی سفارش پر ہی نکالا جائے گا. وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کو نواز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق نرم موقف رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، اداروں کی آزادی اور خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں. آزادی مارچ سے متعلق معاملات مذاکراتی کمیٹی دیکھ رہی ہے. ترجمان مذاکرات کے دوران سخت بیانات دینے سے گریز کریں. کسی سطح پر کوئی NRO یا ڈیل نہیں، نواز شریف کی حالت واقعی بہت خراب ہے. PTI رہنما عثمان ڈار نے پروگرام جی فار غریدہ میں ساری افواہوں کی تردید کر دی. مولانا فضل الرحمان نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مارچ سے دوستوں کو رعایتیں ملی تو مبارکباد دوں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس آزادی مارچ کی کامیابی ہے کہ ہمارے حلیفوں کو اب حکومت رعایتیں دینے پہ آ گئی ہیں. کچھ تھوڑی سی پسپائی دکھا رہی ہیں حکومت اور ان کے ادارے، تو اگر آزادی مارچ سے ہمارے ہی دوستوں کو کچھ رعایتیں مل رہی ہیں تو میں تو ان کو مبارکباد پیش کروں گا اور اس کو آزادی مارچ کی ایک جزوی کامیابی صحیح لیکن کامیابی قرار دوں گا. کسی سطح پہ نہ کوئی NRO ہے نہ کوئی ڈیل ہے. دیکھیں ان کو جو 8 ویک کا ریلیف دیا گیا وہ اسی میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں دیا گیا. آج جو وہ باہر جا کر علاج کرانے کی بات کر رہے ہیں انہی 8 ہفتوں میں وہ بھی میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اور ان کی واقعی ہی جو حالت ہے ہی از میڈیکلی سیریسلی سک. ادھر وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر ریلیف دیا جا رہا ہے. ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، ایسی صورتحال پر نیب بھی اجازت دے دے گا. عمران خان بھی نواز شریف کو جانے سے نہیں روکیں گے. کوئی ڈیل نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے، انسان کی زندگی کا سوال ہے اور کسی کے صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی اگر بیمار ہو، مخالف بھی اگر بیمار ہو، اس کے لیے صحت کی دعا کریں. کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈھیل نہیں.
میڈیکل رپورٹ جائے گی کل یا آج آ جائے گی اور نیب جو ہے ان کو اجازت دے دے گا کہ صحت کا مسئلہ اور انسانی بنیادوں پر عمران خان اس کو نہیں روکے گا، اس کو جانے دے گا۔ وزیر اعظم سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی ملاقات۔ کمیٹی اراکین نے وزیر اعظم کو اپوزیشن سے روابط سے متعلق بریف کیا۔ پرویز الہی نے فضل الرحمان سے ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کھلے دل سے احتجاج کی اجازت دے، آئینی دائرے میں رہتے ہوئے بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے پر ڈٹ گئے۔ آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ حکومتی کمیٹی کو کہہ دیا ہے کہ آنا ہے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر آنا۔ پاک فوج نے امن کے لیے قربانیاں دی، کیا ہماری قربانیاں اس لیے تھی کہ ایسے لوگ حکمرانی کریں گے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کیوں قبول نہیں کی جا رہی؟ دھاندلی سے آنے والوں کو